بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 263، پیج ہے 223، اور آج کی پانچویں قسط ہے. ہیڈنگ ہے نیا چیپٹر ہے قریش کی پارلیمنٹ اور دارالندوہ میں. ناظرین، یہ کتاب جس سے یہ ہم آپ کے سامنے بیان رکھ رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کا نام ہے، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ہوتا ہے جس سے سود و احمر میں اختلاط، ہوتا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط، کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوئے امیر. ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز، صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوشے چرخ پیر. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. ناظرین، آج کی پانچویں اور آخری قسط ہے اور وی لاگ نمبر 263، قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں. قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں. جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاند کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچا. غم و علم کے لادے پھوٹ پڑے، غم و علم کے لاوے پھوٹ پڑے، اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا. اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا. مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجۂ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ کے صحابہ میں کیسی عظیمیت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے. پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے عقلاء میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں. انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر احساس اور نازک مقام پر واقع ہے. دراں حالانکہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی، اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے. ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں مکہ والوں کے لیے کتنا خطرہ، یعنی کتنے خطرات تھے، کیونکہ مشرکین کو اس گھمگیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا. اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تحریر چونکہ تھوڑی لمبی ہے، اس لیے نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خوار رہتے ہیں.
مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سرکار رہتے ہیں۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائیں نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روضے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔